الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة وجوه يومئذ باسرة کیا ہے تظن ان يفعل بها فاقرة. صدق اللہ. سورہ قیامہ اور اس کے علاوہ بہت سی آیات ایک خاص مفہوم عطا کرتی ہیں ہمیں یہاں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوں، اور ایک دن یہی دن ایسا ہوگا جبکہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کی ہوائیاں اوڑی ہوئی ہوں، پھٹکار پڑی ہوئی ہو، اور یوں سمجھ رہے ہوں گے کہ اب ان کی کمر ٹوٹی. بہت بڑا عذاب آنے والا ہے. آخرت کا موضوع، اس پہ عقلی دلائل آپ بہت سن چکے ہوں گے. ایک عجیب اتفاق ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ عقلی دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں. آج جی نہیں چاہتا کہ میں عقلی دلائل کچھ جذباتی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آخرت کا موضوع جہاں میل ملاپ کی بات ہو وہاں عقل کا کیا کام. اسی نے جنت کی تعریف کی اور دوزخ کی تعریف کی، اور بہت خوبصورت تعریف. مجھے اس سے اچھی تعریف آج تک نظر نہیں آئی. کہا کہ تیرا ملنا تیرا نہیں ملنا، اور جنت ہے کیا جہنم کیا. مجدد لسانی فرماتے ہیں کہ اے صوفی لوگوں، یہ نہ کہا کرو کہ ہمیں اے اللہ تو چاہیے اور تیری جنت نہیں چاہیے. مت کہا کرو ایسا. شرافت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اس سے اس کی جنت مانگا کرو، اور بغیر حساب کے مانگا کرو کہ جنت ہی اس کے ملنے کی جگہ ہے، وہی ملے گا، دوزخ میں نہیں ملے گا. تو جنت نام ہے اس کی لقاء کا، اس کے ہاں حاضری کا اور حضور کا، اس کے پیار کے ہو جانے اور اس پیار کی منزل پہ پہنچ جانے کا نام جنت ہے. اور دوزخ نام ہے اس سے بچھڑ جانے کا، دوری کا نام ہے، لٹ جانے کا نام ہے. جس نے کبھی پیار کی نظر سے قرآن کو پڑھا ہو، آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ کے اس کی جان نکل جاتی ہے. لا ينظر الیہم، کہ اللہ آنکھ بھر کے ان کی طرف دیکھے گا. یہ دوزخیوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ لا ينظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اب اگر کبھی پیار کی نظر سے قرآن نہیں پڑھا تو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ نہیں دیکھا تو کیا ہو گیا. ہمارے ایک دوست سے شعر ہے کہ وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، تو نے جس شخص کو منہ پھیر کے دیکھا بھی نہیں. دوستو، یہ جنت اور یہ دوزخ اور یہ آخرت، اس کو پہلے اس نظر سے سوچو کہ یہ ہماری کل کائنات ہے، اس کے لیے ہم جی رہے ہیں، اور جنت نام ہے اللہ تعالی سے ملاقات کا.
اور یہ ایک فطری مطالبہ ہے ہماری شخصیت کا. ہم نے اپنے فطری مطالبات پہ، اپنی فطرت پہ ایک پردہ، پھر دوسرا پردہ، پھر تیسرا پردہ، پردے پہ پردہ چڑھاتے چلے گئے، فطرت کو مشق کرتے چلے گئے. اگر فطرت اپنی پوچھنی ہو تو بچے سے پوچھو. جب بات کرنے لگتا تو کہتا ابو یہ کائنات کہاں سے آئی ہے؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ مجھے کس نے بنایا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ سے ملواؤ نا. یہ قصہ سیدنا ابراہیم کا پڑھیے قرآن مجید میں. کبھی سورج کو اپنا، تارے کو اپنا خدا کہتے ہیں، کبھی چاند کو کہتے ہیں، کبھی سورج کہتے ہیں. لا احب العاقلین کہتے ہیں. یہ تو سب میں مٹنے والے ہیں، گزر جانے والے ہیں، ان سے تو کوئی پیار نہیں. پھر کہتے ہیں وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا صلی اللہ کی طرف، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. یکسو ہو گیا ہوں اس کی طرف، اب ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، اب شرک نہیں کروں. انسان کی فطرت کا بہت بڑا مطالبہ جو ہے وہ اللہ سے ملنا ہے. اس کو ہم اپنے اندر دبائے رکھیں، اس سے پردے چڑھاتے جائیں، اس کو مسخ کرتے جائیں، یہ الگ بات ہے. لیکن فطرت یہی کہتی ہے کہ اللہ سے ملنا چاہیے، جلد از جلد ملنا چاہیے. اور کبھی اکیلے میں اس کے ساتھ باتیں کر کے دیکھیں تو فطرت کھلتی ہے، انسان کی طبیعت جو ہے وہ باہر کو آتی ہے. اس وقت یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر مشتاق ہے اللہ سے ملنے کا. تو آخرت کے دلائل میں پہلی دلیل یہ عرض کروں گا کہ وہ انسان کی فطرت ہے. بھائی ایک بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یوں ہو یا یوں ہو، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ انسان کی فطرت کرے گی، انسان کا دل کرے گا، اور انسان کی عقل کرے گی. کسی اور سے تو ہم فیصلہ کرا نہیں سکتے. مجھے ایک کام کے بارے میں تہیہ کرنا ہے، تو فیصلہ کرنا ہے، تو فیصلہ تو میری عقل ہی کرے گی. اسی کو میں اپنا حکم بناؤں گا، اسی کو اپنا جج بناؤں گا. تو اپنی فطرت سے آئیے پوچھتے ہیں کہ آخرت ہمیں سوٹ کرتی ہے یا آخرت کا نہ ہونا ہمیں زیادہ مناسب لگتا ہے؟ جی کیا چاہتا ہے کہ اللہ سے ملے یا نہ ملے؟ سیدھی سیدھی بات. اچھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ سے پیار ہوا ہے اور جنہوں نے اپنی فطرت کو برقرار رکھا ہے اور اس فطرت کو مسخ ہونے نہیں دیا ہے، وہ تڑپتے ہیں صبح بھی شام بھی، اٹھتے بھی بیٹھتے بھی جاگتے بھی، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کھڑے بھی بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی محبت میں تڑپتے رہتے ہیں. حالا جنوب ہیں، پہلو پہ لیٹے ہوئے ہیں، نیند کرنے لگے ہیں، پھر بھی اسی کو یاد کر رہے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش پہ. اور بات کہتے ہیں ربنا، اے میں ہمارے پروردگار تو نہیں یہ سب چیزیں بیکار نہیں بنائی، کوئی ہے سب کی منزل، ان سب کے پیچھے کوئی مقصد ہے، ان سب کی کوئی منزل ہے. تو جب منزل نظر آتی ہے کہ منزل یا یہ ہے یا وہ ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت فقنا سبحانک فقنا عذاب النار. جب منزل پہ لے جائے تو ادھر سے بچانا ہے، ادھر لے جانا ہے، دوزخ سے بچانا، جنت کی طرف لے چلنا.